فضل ربی شو میں زندگی ٹیلی ویژن پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ہمارا ریکارڈڈ شو ہوگا اور دعا اور امید اور ایمان ہے کہ اس شو کے وسیلہ سے بھی خداوند پوری دنیا میں ہم سب کو برکت دے گا۔ انبیاء کی باتیں، انبیاء کے اقوال بنی نوع انسان کے لیے مشعل راہ ہیں۔ پروگرام کے موضوع کی طرف جانے سے پہلے خدا کا بندہ داؤد کلام کے تعلق سے کیا کہتا ہے، یہ زبور 119 اور اس کی 130 آیت ہے۔ خدا کا بندہ داؤد لکھتا ہے، تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے اور سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ تیری باتوں کی تشریح، تیری باتوں کی سمجھ، ان کی واقفیت، ان کی آشنائی نور بخشتی ہے، تاریکی کو دور کرتی ہے، جھوٹ کو دور کرتی ہے، الجھاؤ کو دور کرتی ہے، ابہام کو دور کرتی ہے، باتوں کو صاف کرتی ہے، اور پھر کہتا ہے وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے، خدائی حکمت انسان کو ملتی ہے۔ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے۔ پروگرام فضل ربی میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ خدا کی باتوں، اس کے بھیدوں، اس کے الہام کو جس طرح سے ہے سمجھا جائے، اور جب اسی زبور میں ہم دیکھتے ہیں 104 آیت، وہاں پر خدا کا بندہ لکھتا ہے، تیرے قوانین سے مجھے فہم حاصل ہوتا ہے۔ تیرے قوانین سے مجھے فہم، عقل مند، سادہ دلوں کو عقل مند، تیری تشریح، تیری باتوں کی تشریح، تیرے قوانین سے مجھے فہم، عقل، دانش حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر اسی آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ بڑا اہم ہے، اس لیے مجھے ہر جھوٹی راہ سے نفرت ہے۔ اس لیے مجھے جب سمجھ آ گئی ہے، روشنی مل گئی ہے، تو پھر جھوٹی باتوں کی پیروی، جھوٹے اساتذہ اور تعلیمات کی پہچان مجھے اس قابل کر دیتی ہے کہ میں فیصلہ کروں کہ مجھے ان راہوں پر نہیں جانا۔ آج کا ہمارا موضوع بہت اہم ہے۔ اخیر زمانے کی تعلیم کی جب بات کی جاتی ہے تو دو شخصیات مسیحیت میں معاف کیجیے گا اور اسلام میں جن کا تعلق زمانہ آخرت سے جوڑا جاتا ہے، ان میں سے ایک المسیح اور دوسرے امام مہدی، کہ وہ دونوں اخیر زمانہ میں آئیں گے۔ اور جب ہم تفصیلاً مطالعہ کرتے ہیں تو پھر اسلام کے دو بڑے فرقے ہیں، شیعہ اور سنی مکتبہ فکر کے لوگ۔ اگر علماء کی تفسیر المسیح اور امام مہدی کے تعلق سے آپ تفصیلاً مطالعہ فرمائیں گے تو آپ جانیں گے کہ دونوں مکاتب فکر کے جو علماء ہیں، امام مہدی کی آمد پر ان تمام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ دوسری شخصیت المسیح، جن کو اسلام میں عیسیٰ مسیح بھی پکارا جاتا ہے، امام مہدی کی شخصیت پر، ان کی آمد پر سنی شیعہ علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، دیگر جو فرقے ہیں وہ بھی باہم کسی ایک نقطے پر متفق نہیں ہیں۔ اور جب آپ امام مہدی کی شخصیت کی بات کریں گے، آمد کی بات کریں گے،
तो फिर अभी खुलकर बात होगी, मेरे साथ एक मेहमान भी होंगे। कुरान भी खामोश और बाइबल भी खामोश है, लेकिन उनके साथ जब हम अल मसीह की बात करते हैं उनकी आमद के ताल्लुक से, तो फिर बाइबल में भी तालीम पाई जाती है, इस्लाम में तालीम पाई जाती है, कुरान में उनकी ज़ाते अक़दस से मुतल्लिका तालीम पाई जाती है। अब इन मुख्तलिफ तालीमात की रोशनी में मुख्तलिफ अकीदे जो समझते हैं इमाम महदी के ताल्लुक से और अल मसीह की आमद के ताल्लुक से, चूंकि ये तालीम इसलिए ज़रूरी है कि इन दोनों शख्सियात का ताल्लुक ज़माना आखिरत के साथ है, तो आज हम इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि उनकी आमद के ताल्लुक से जो तालीम है उस पर बात की जाए, और ख़ास तौर पर हम कोशिश करेंगे कि जब दो अदयान मसीहत और इस्लाम अल मसीह की आमद की बात करते हैं तो उस आमद की तैयारी के बारे में क्या तालीम पाई जाती है, ताकि हम उससे आशना होकर मुकम्मल तौर से तैयार हो सकें और जान सकें कि इस आमद से हमारे लिए कौन सी बरक़ात के दर खुले हुए हैं। अगर हम तैयार ना होंगे तो शायद हम उन बरक़ात से फैज़याब ना हो सकें। इसलिए ये तालीम नहायत अहम है और ज़रूरी है कि तमाम नाज़रीन, अगर आप नोट करना चाहें नोट भी कीजिए, लिखिए भी, और गौर कीजिए कि खुदा आज हम तक ये बातें पहुंचा रहा है ताकि हम आशना हों, वाकफियत हासिल करें। जैसे खुदा का बंदा दाऊद कहता है, तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है और सादा दिलों को अक्लमंद बना देती है। और फिर उसने 100 माफ़ कीजिएगा 4 आयत में कहा कि मुझे फिर झूठी बातों से नफरत हो जाती है, मुराद मैं उनकी तरफ नहीं जाता और मैं तेरी राहों पर रहता हूँ ताकि तेरी ताबेदारी में चलते हुए ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी बसर करूँ। तो इसी उम्मीद के साथ आज भी हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। 3 बातें इसमें बहुत अहम जो हैं उन पर हम बात करेंगे। पहली बात है कि कुरान और अहादीस क्या कहती हैं, उसके बाद बाइबल में क्या तालीम है, फिर हम देखेंगे कि हम जो अल मसीह की आमद पर यकीन और ईमान रखते हैं हम तैयारी किस तरह करें। आज फिर मेरे साथ, मेरे लिए इज्जत की बात है, जनाब प्रोफेसर असगर अली साहब मेरे साथ होंगे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, खुदावंद उन्हें कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। मोहतरम प्रोफेसर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? के फजल करम से खैरियत से हैं, आप फरमाइए। जी, खुदावंद का बहुत शुक्र है कि उसने फिर से मौका दिया, आप वक्त निकालते हैं, आपका भी शुक्रिया। तो इस अहम मौजू पर आमदुल मसीह, आमदुल इमाम महदी, मैं चाहूँगा कि आप कुरान और अहादीस की रोशनी में इस पर बात कीजिए, चूँकि कुरान तो खामोश है और दीगर जो तालीमात हैं वो कब और कैसे, कहाँ से शुरू हुई और क्या तालीम पाई जाती है। खोल दीजिए बातों को। उसके बाद मेरा सवाल आपसे होगा, बाइबल इस ताल्लुक से क्या बयान करती है, फिर आखिरी बात होगी कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो जनाब, पहली बात, आमदुल मसीह, आमदुल इमाम महदी, कुरान व अहादीस में क्या तालीम पाई जाती है? जी, तो हम एक बात बता दें कि जनाब इस बात के ऊपर उलमाओ इस्लाम के अंदर बहुत बड़ा बहस व मुबाहिसा चल रहा है, और मैं कुछ उलमाओं का नाम ले लूं जो उनके उलमा इसके बारे में क्या कहते हैं। तो एक हैं सैयद बिन जुबैर साहब, और वो ये कहते हैं कि यस, मेहदी साहब कुरान में हैं, और वो दावा करते हैं कुरान 9 का 33 में, लेकिन उनके खिलाफ कई सारे स्कॉलर्स हैं जो कहते हैं कि उससे इसका कुछ लेना देना नहीं है। उस आयत पे सिर्फ ये लिखा है कि मतलब मजहब इस्लाम तमाम दुनिया पे गालिब आएगा, और जो इस्लामिक स्कॉलर्स शुरू के हैं वो इसको कहीं मेहदी से नहीं जोड़ते हैं। एक दूसरे स्कॉलर हैं, उनका नाम है
عبداللہ بن محمد. تو ان کا ایک کتاب ہے, کتاب کا نام ہے البیان الفکر, اور اس کا چیپٹر 25 پیج نمبر 155 میں وہ بھی سورہ توبہ 9 کا 33 کوٹ کرتے ہیں, لیکن اس سے کچھ خاص ثابت نہیں ہو پاتا ہے. ایک اور اسکالر ہے جن کا نام ہے سید حسن, انہوں نے ایک کتاب لکھا ہے السب الجانی, اور پیج نمبر 186 میں, اور وہ بھی کوٹ کرتے ہیں سلیمان ابن تفسیر کا, اور وہ کوٹ کرتے ہیں قرآن 43 کا 61, جو خاص طور سے مسیح کے بارے میں ہے. تو درجنوں اسکالرز اس بات پہ کہتے ہیں کہ وہ آیت مسیح کی آمد کے بارے میں بتاتی ہے, لیکن ان کا کہنا ہے کہ نہیں, یہ حضرت مہدی کے بارے میں ہے. تو وہ ایک مائنورٹی اسکالرز کے اندر آتے ہیں اور ثابت نہیں ہو پاتا ہے. ایک اور اسکالر ہے جن کا نام ہے مقاتل بن سلیمان. آپ جانتے ہیں کہ یہ اسلام کے ایئرلی کمنٹیٹرز تھے, اور وہ خود قرآن 43 کے 61 پہ راضی نہیں ہوتے ہیں, اور اس کے اوپر بڑے بڑے جو اسکالرز ہیں جیسے الرازی ہے اور سیزانی ہے, یہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسکالر وہ جو آنے والا انسان ہے وہ حضرت مسیح ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور سے سید حسن صاحب کا کال میں اتنا دم نہیں ہم کہیں گے, یا وہ اسٹیبلش نہیں ہے, یا وہ کئی حدیثوں سے ثابت نہیں کر پاتے ہیں. ایک اور اسکالر ہے, ان کا نام ہے امام باقی, وہ کوٹ کرتے ہیں قرآن سورہ انبیاء 21 کا 105, اور جہاں پر لکھا ہے کہ زبور میں کہ رسباز لوگ اس دنیا کے وارث ہوں گے, اور وہ اس کو کہیں نہ کہیں مہدی سے جوڑ دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ امام مہدی ہیں, لیکن بہت سارے اسکالرز ان کے خلاف ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی بات زبور میں ہے تو زبور کے لوگ طے کریں گے, اور دوسری بات یہ ہے کہ خدا کے لوگ ایک انسان نہیں دنیا کے وارث ہوں گے. تو خاص طور سے قرآن کی جو آیت کوٹ گئی ہے لوگ کرتے ہیں وہ ہے قرآن سورہ توبہ آیت نمبر 33, سورہ 43 کا 61, اور خاص طور سے سورہ انبیاء 21 کا 105 اور 42 کا 18. لیکن ان 4 آیات سے یہ اسکالرشپ میں کہیں ثابت نہیں ہوتا ہے کہ سچ مچ میں قرآن میں مہدی صاحب کا ذکر ہے, اور اسی لیے میجورٹی اسکالرز وہ یہ نہیں مانتے ہیں کہ مہدی صاحب کے بارے میں کہیں بھی ایکسپلیسٹ مطلب نام کے ساتھ قرآن میں درج ہے, یا اس آیت کو پیغمبر اسلام نے لوگوں کو بتایا ہے, یا صحابہ کرام جو لوگ ہیں انہوں نے بتایا ہے. اس لیے پہلی بات کہ قرآن میں مہدی صاحب کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ پروفیسر صاحب, یہاں پر میں بہت شکر گزار ہوں, آپ نے یہ چاروں آیات بیان فرمائی ہیں. تو ناظرین, یہ چاروں آیات جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں, مختلف علماء نے ان کی مختلف تفسیر کی ہے, اور جو زیادہ تر علماء ہیں وہ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ ان آیات میں امام مہدی کی شخصیت کے تعلق سے بات کی گئی ہے. سو قرآن کی آیات آپ کے سامنے ہیں, آپ خود بھی مطالعہ فرمائیے اور تحقیق کیجیے. جی پروفیسر صاحب, احادیث کی طرف اب آتے ہیں, تو یہ بتائیے وہاں پر یہ تصور کس طرح سے آیا, کب یہ شامل ہوا, اس پر بھی تھوڑی سی بات کیجیے گا. جی, اور یہ سوال بہت اہم ہے کہ آخر اس تصور کے آنے کے وجہ کیا تھے ایکچولی. تو اس تصور کے آنے کا وجہ خاص طور سے اسلام کے 200 سال کے بعد سے شروعات ہوتا ہے, کہ جب کچھ حضرات مسیحوں سے اور یہودیوں سے ملے اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو ہمارے لیے ہم جانتے ہیں کہ ایک مسیحا آنے والا ہے, اور وہ مسیحا اس دنیا میں امن قائم کرے گا, اس کی بادشاہت میں ایک قطرے کا خون کا بوند نہیں گرے گا. تو اس کا امن ایسا ہے کہ تمام دنیا میں وہ امن سے بادشاہت کرے گا اور کہیں بھی ہلاکت نہیں ہوگی. اور تب لوگوں کے سامنے جو امپائر تھے, خاص طور سے آپ کو معلوم ہے عباسی ڈائناسٹی اس ٹائم میں تھی, اور ان کے سامنے یہ ایک چیلنج تھا, اور وہاں سے انہوں نے یہ خیالات کو لانا جاری کر دیا کہ امام مہدی آئیں گے, ان کے حکومت بڑے انصاف کے ساتھ ہوگی, وہ کہیں پہ مطلب قتل و غارت نہیں ہوں گے. لیکن حدیث کو پڑھیں گے تو حدیثوں میں لکھا ہے کہ نہیں, ایسے بہت سارے قتل و غارت ہوں گے, اور وہ تلوار لے کر کے آئیں گے, جو ان کو نہیں مانیں گے ان سب کو ہلاک کریں گے. تو کہیں نہ کہیں ان کی یہ جو خیالات ہے اس سے ان کی جو کہانی ہے وہ دونوں کنٹرڈکٹ کرتی ہے.
تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو وجہ تھا وہ وجہ یہ تھا کہ لوگ جو یہودیوں سے ملے اور مسیحوں سے ملے، اور یہ کیوں ایسا کہہ پائے؟ کیونکہ یاسیہ رسول کا کتاب جب 11 باب آپ پڑھیں گے تو وہاں پر حضرت مسیح کے آنے کے بارے میں ہے کہ ان کی جب وہ آمد ہوگی تو مطلب لوگ ہزاروں سال جئیں گے، ایک خون کا قطرہ نہیں گرے گا، شیطان کو ختم کیا جائے گا۔ اور یہ بات مکاشفہ 21 اور 22 میں لکھا ہے کہ حضرت جب مسیح آئیں گے تو موت نہیں ہوگا، بیماری نہیں ہوگی، تکلیف نہیں ہوگی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مسیح جب اس دنیا میں ہی تھے، جب پہلی آمد ان کی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ تو اپنے دشمنوں سے محبت کر۔ تو مسیح کی تعلیم سے کہیں نہ کہیں یہ لوگ ایک طرح سے انفلوئنس تھے، اور اسی لیے انہوں نے یہ ایک تصور کھڑا کیا۔ اور وجہ یہ ہے کہ تب تک قرآن لکھا جا چکا تھا لیکن حدیثیں نہیں لکھی جا چکی تھی، تو اس لیے قرآن میں تو وہ لوگ یہ ڈال نہیں پائے، لیکن حدیثوں میں انہوں نے ضرور ڈالا ہے۔ لیکن ان حدیثوں میں جب آپ متن اور سند کی پڑھائی کریں گے، سند مطلب یہ بات حضور تک کیسے پہنچتی ہے یا صحابہ کرام تک کیسے پہنچتی ہے، مطلب ان کے منہ سے یہ بات نکلا ہے کہ نہیں، تو ایک ایسا پروفیسر صاحب متن نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے اس بات کو کھولا ہے۔ اب آپ نے یہ فرمایا کہ یہ تقریباً 200 سال بعد پیغمبر اسلام جو اسلام کے جلیل القدر ہستی ہیں، ان کے بعد یہ تصور آیا ہے۔ اس کے بارے میں کوئی ریفرنس بک آپ بتانا چاہیں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے؟ جی، اب القلبی صاحب جو اپنا کتاب لکھتے ہیں اور پیج نمبر 187 میں جو وہ کوٹ کرتے ہیں، وہ زبور 21 مطلب قرآن 105 کا 21 کا 105 کوٹ کرتے ہیں، جہاں پہ لکھا ہے کہ اور زبور میں یہ لکھا ہے کیا کہ راست باز لوگ دنیا کے وارث ہوں گے۔ تو آپ پہلی بات بتائیے کہ یہ زبور کے ماننے والے کون تھے؟ یہودی تھے، رائٹ؟ بالکل۔ اور کرسچن لوگ بھی مانتے تھے۔ تو یہ خیالات کہاں سے ملا ان کو؟ یہ یہودیوں سے ملا۔ جی تو سوال ہے کہ کیوں یہودیوں سے ملا ان کو؟ تو اس وقت جب یہ لوگ یہودی اور مسیحیوں سے ٹکراتے تھے، بات چیت کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو ہمارے لیے ایک ایسا بادشاہ آنے والا ہے جو تمام مشکلاتوں کا حل لے کر کے آئے گا، وہ امن کے ساتھ حکومت کرے گا۔ اور ان کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اس کے اوپر لکھنا شروع کیا ہے، لیکن آج تک اسلامک اسکالرز اس بات پہ متفق نہیں ہو پائے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ سیاہ حضرات میں اماموں کا بہت بڑا مطلب کہیں کہ انفسائز ہے، اور 10 جو امام رہے، تو خاص طور سے جو سیاہ حضرات ہیں اس کے اوپر انہوں نے تھوڑا سا زیادہ لکھا ہے، لیکن ان کے اندر بھی پوری طریقے سے متفق نہیں ہے وہ لوگ، ٹھیک ہے؟ تو وجہ ہمیں ملتا ہے کہ قاب الاسراف صاحب جیسے لوگ ہیں، القلبی صاحب جیسے لوگ ہیں، ان کے دور سے یہ شروع ہوا تھا، اور وجہ تھا یہودی اور مسیحیوں سے ملنے کے وجہ سے۔ جی جناب۔ جی بہت شکریہ کہ یہ جو تصور ہے، یہ جیسے پروفیسر صاحب نے بات کی، تقریباً 200 سال بعد اسلام کی جلیل القدر ہستی، اسلام کے آخری پیغمبر، یہ تصور آیا۔ اب علماء مختلف مکتبہ فکر جو اسلام میں ہیں، فرقے ہیں، وہ تمام تصور المسیح پر معاف کیجیے گا، تصور امام مہدی پر متفق نہیں ہے۔ ایمان مختلف طرح سے ہے، خاص طور پر جب آپ بات کریں گے ہمارے جو شیعہ بہن بھائی ہیں ان کا ایمان جو ہے، تو آپ خود ڈھونڈیے کسی سے سننے کی، یا اگر آپ کسی سے جاننا بھی چاہیں تو ضرور بات بھی کیجیے، لیکن جو کتب ہیں، مستند کتب جن کو مانا جاتا ہے اس فرقے میں، اس کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو باتیں آپ پر کھل جائیں گی۔ تو ہم نے واضح طور پر اس بات کو دیکھ لیا کہ قرآن امام مہدی کی آمد کے تعلق سے خاموش، اور پہلے 200 سال جو اسلام کی تعلیمات ہیں ان میں امام مہدی کی شخصیت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ کھلی دعوت ہے، تمام لوگوں کو مطالعہ کیجیے۔ اب ہم آپ سے پروفیسر صاحب درخواست کریں گے کہ آپ یہ بتائیے کہ امام مہدی اور المسیح کے تعلق سے، ان کی آمد کے تعلق سے، اخیر زمانے میں وہ آئیں گے، اس تعلق سے بائبل میں کیا تعلیم پائی جاتی ہے؟ آپ کا وقت ہے، تفصیلاً بات کیجیے۔ جی، اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، جب ہم عقلی دلائل سے بات کرتے ہیں تو یہاں تک کہ
عقلی دلائل سے بھی. مان لیجیے کسی کمپنی کے اوپر آپ بھروسہ کرنا چاہتے ہیں, تو اگر بھروسہ کر رہے ہیں اور مان لیجیے کوئی کمپنی 100 سال سے وجود میں ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے اس کے 100 سال کے پہلے کے اس کے مطلب ایکٹیویٹیز پہ نگاہ رکھیں گے, اور 100 سال میں اگر وہ وفادار کمپنی ہے, اس نے کوئی دھوکہ نہیں دیا ہے, چیٹ نہیں کیا ہے, تو آنے والے دنوں میں آپ اس پہ بھروسہ بھی کر سکتے ہیں. ایسے ہی جب مسیح کے بارے میں بات آتی ہے تو دیکھیے حضرت مسیح کے بارے میں خاص طور سے 300 ایسے نبوت ہیں جو اسپیسیفک ہے, ٹھیک ہے, اور مسیح کے اندر خاص طور سے 64 ان کے زندگی سے تعلقات ہے. اور ہمیں کچھ بتائیں دیجیے. نمبر 1 آپ کو معلوم ہے پیدائش 3:15 میں لکھا ہے کہ جب گناہ انسان سے سرزد ہوا تو خدا نے کہا کہ عورت سے ایک بیٹا ہوگا جو شیطان کے سر کو کچل دے گا. اور غلاطیوں 4:4 میں لکھا ہے کہ جب وقت پورا ہوا تو مسیح یعنی عورت سے پیدا ہوئے. اب یسوع رسول 7:14 میں لکھا ہے کہ دیکھو خدا ہمیں ایک نشانی دے گا, ایک کنواری عورت میں خاص طور سے ایک کنواری حملوار ہوگی اور وہ ایک بیٹی کو جنم دے گی. اور متی 1:18 سے لے کے 25 میں لکھا ہے کہ جب فرشتہ آیا تو انہوں نے آ کے بتایا کہ اے یوسف تجھے ایک بیٹا ہوگا, تو ڈر مت, تو اپنے بیوی کو لے کر آ. کیونکہ ان کے دل میں یہ شک تھا میری شادی ہوئی نہیں ہے اور یہ مطلب اس کے پیٹ میں حمل ہے تو یہ ہے کہاں سے. تو خدا نے آ کے بتایا کہ یہ اس لیے ہے تاکہ خدا نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ پورا ہو. اب یہ بات قرآن میں ہے, سورہ آل عمران 3:42 سے لے کے 45 میں, اور سورہ مریم 19:16 سے لے کے 33 میں, کہ حضرت مسیح کی پیدائش کنواری عورت سے ہوا. لیکن کیوں ہوا؟ یہ بات ہزاروں سال پہلے حضرت موسیٰ نے لکھ دیا, اور یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح میں پورا ہوتا ہے. نمبر 3 جب آپ پڑھیں گے جینیسس یعنی پیدائش 22:18 میں, تو لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کے اولادوں میں سے مسیح ہوں گے. اور متی کے انجیل 1:1 میں کوٹ کیا گیا ہے کہ آپ حضرت ابراہیم کے بیٹا ہیں. اب جب آگے پڑھیں گے آپ خاص طور سے تو گنتی 24:17 میں لکھا ہے کہ وہ یعقوب کے خاندان میں سے ہوں گے. اینڈ لوک 3:34 میں لکھا ہے کہ آپ یعقوب کے خاندان میں پیدا ہوئے. یرمیہ 23:5 میں لکھا ہے کہ داؤد کے گھرانے میں ایک شاخ نکلے گا. یہ ایک محاورانہ انداز ہے بات چیت کرنے کا, اور وہ بڑے عقل مندی سے حکومت کرے گا. لوک 3:31 میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح اس داؤد کے گھرانے کے شاخ ہیں. اور حضرت مسیح خود کہتے ہیں متی کے انجیل اس کا 21:9 سے لے کے 16 میں, جب لوگ ان کی عبادت کر رہے تھے ہوسانا دی سن آف ڈیوڈ, داؤد کے بیٹے کی تعریف ہو, تو وہ کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ تم کیوں بڑبڑا رہے ہو, کیوں تم آپس میں جلس رکھتے ہو, کیا تم نے نہیں پڑھا ہے کہ خدا نے دودھ پینے والے بچوں کے منہ سے اپنے لیے عبادت کروائی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح داؤد کے گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں, اور اس بات کی تصریح حضرت یرمیہ کوئی 1000 سال پہلے کر چکے ہیں. اب وہ یہودا کے گھرانے میں ہوں گے. اب دیکھیے اسرائیل تو 12 قبیلوں میں سے ہیں, لیکن اس میں سے ایک قبیلہ ہے خاص طور سے, اور یہ لکھا ہے پیدائش اس کا 49:10 میں, حضرت یعقوب یہ پیشن گوئی کرتے ہیں کہ وہ یہودا کے اندر شیر ببر ہوگا. اینڈ مکاشفہ ریویلیشن 5:5 میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح شیر ببر ہیں. اب وہ یہودا کے گھرانے میں, یہ مطلب داؤد کے گھرانے میں سے ہوں گے, ایک اور خاص فیملی میں سے ہوں گے. اور یہ لکھا ہے یسایہ 11:1 میں کہ یسے کے گھرانے میں ایک برانچ نکلے گا, ایک شاخ نکلے گا, وہ بادشاہ ہوگا اور اس پہ خدا کی روح قائم رہے گی. لوکا 3:32 میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح اس داؤد کے گھرانے میں, یسے کے گھرانے میں پیدا ہوئے اور ان پہ پاک روح اترا. ایسے ہی میکا 5:2 میں لکھا ہے حضرت مسیح کے پوسٹل ایڈریس کہاں کس شہر میں پیدا ہوں گے. مائکا 5:2 میں لکھا ہے کہ اے بیت لہم تھا تو ہزاروں میں گنا نہیں جاتا, لیکن تجھ میں سے ایک عقل مند بادشاہ پیدا ہوگا. اور متی 2:1 سے لے کے 6 میں لکھا ہے کہ یہ حضرت مسیح کی پیدائش بیت لہم میں ہوا. اب اتنا ہی نہیں, جب آپ آگے پڑھیں گے یرمیہ 31:15 میں, تو لکھا ہے کہ ان کے پیدائش کے زمانے میں بہت سارے بچے مارے جائیں گے. اور متی 2:16 سے لے کے 18 میں لکھا ہے کہ جب حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی تو بہت سارے بچوں کا قتل ہوا تھا. اب اتنا ہی نہیں, حضرت مسیح کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ دنیا کی ابتدا سے پہلے وجود میں تھے اور وہ پیدا ہوں گے. اور یہ لکھا ہے متی 5 5:2 میں کہ ایٹرنیٹی سے, ابتدا سے یہ مقرر تھا کہ تیرے اندر ایک بادشاہ نکلے گا.
اور پہلا پطرس 1:20 میں اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ حضرت مسیح تمام دنیا کے پیدائش سے پہلے تھے. حضرت داؤد زبور 110 میں کہتے ہیں خداوند نے میرے خداوند سے کہا کہ میرے دائنے ہاتھ بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پیرے کے چوکی نہ کر دوں. اور اس کو کوٹ کیا گیا ہے حضرت مسیح کرتے ہیں متی کے انجیل 22:41-46 میں. وہ کہتے ہیں میرے بارے میں تمہارا کیا خیالات ہے, میں کون ہوں؟ اور وہ کہتے ہیں کہ تو داؤد کا بیٹا. اور تب وہ زبور کوٹ کرتے ہیں کہ داؤد نے تو پاک روح کے ہدایت سے کہا کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا. تو ایسے کم سے کم دیکھیے 63 ایسے نبوت ہیں جو حضرت مسیح کے زندگی میں پورا ہوا ہے, خدمت میں نہیں, ان کے پرسنل ذاتی زندگی میں. تو ہم یہ بھروسہ کر سکتے ہیں کہ جو 300 سے زیادہ نبوت ہے جو باقی مسیح کے دوسرے آمد کے بارے میں ہے وہ بے شک پورا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ ثبوت ہے کہ حضرت مسیح کے زندگی میں پورا ہوا ہے. اور اسی لیے اس بات پہ یہودی علماء راضی ہیں, اس بات پہ کرسچنز علماء راضی ہیں. تو ایک یونیورسل ایک ایگریمنٹ ہے کہ یس حضرت مسیح آئے تھے ان کی پہلی آمد میں اور وہ آئیں گے ان کی دوسری آمد میں. بہت شکریہ. آپ پورے بھروسے کے ساتھ یقین کر سکتے ہیں. پروفیسر صاحب نے نبوتوں کی روشنی میں بات کی ہے. نبوتیں خدا کا کلام جو بر وقت بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے ان کو دیا گیا تاکہ وہ خدا کی باتوں کو جو وہ انسانوں تک پہنچا کر ان کی رہنمائی کرتا ہے اس رہنمائی میں چل سکیں. واضح طور پر نبوتوں کی بات کی گئی. پہلی آمد پر انہوں نے زور دیا. اگر پہلی آمد ہوئی, قرآن کی آیات سورہ مریم کی بات کی گئی ہے اور پھر دیگر آیات آل عمران جہاں پر یسوع المسیح کی پیدائش کا ذکر موجود. نبوتوں کی روشنی میں نبوتوں کے مطابق جو انبیاء نے ان کی پیدائش سے قبل تمام انسانوں تک پہنچا دی تھی وہ کلام پورا ہوا. اور آج ضرور ہے کہ ان کی آمد جو دوسری آمد ہوگی اس کے تعلق سے جو پیشن گوئیاں ہیں وہ بھی میں پروفیسر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بیان فرمائیں اور پھر انسان ہم سب تیاری کیسے کریں. پہلی آمد کی پیشن گوئیاں اگر پوری ہوئی ہیں تو خدا کا کلام ایسا نہیں کہ خدا اس کو پورا کرنے پر قادر نہیں ہے. پروفیسر صاحب اب میری درخواست ہوگی کہ جو دوسری آمد کے تعلق سے ہیں یہ بھی ضروری ہے ہمارے ناظرین کے لیے کہ وہ پہلی آمد کی پیشن گوئیوں کا مطالعہ بھی کریں اور دیکھیں کہ وہ کیسے پوری ہوئی ہیں. اب آپ بتائیے, 15 منٹ میں آپ کو اس حصے کے لیے دوں گا, اس کے بعد تیاری کی ہم بات کریں گے. تو یہ بتائیے المسیح کی آمد کے بارے میں جو پیشن گوئیاں پائی جاتی ہیں وہ کیا کہتی ہیں تاکہ کوئی بھی ان کی جو رہنمائی دی گئی ہے پیشن گوئیوں کے وسیلہ سے اس کے ہٹ کر کوئی بات قبول کر کے کہیں برکات سے محروم نہ رہ جائے. سو پلیز بات کیجیے. جی, اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ سوال یہاں تک کہ حواریوں کے دلوں میں تھا. اور جب آپ پڑھیں گے متی کے انجیل اس کا 24:1-3 میں, تو ایک بار جب ہیکل میں سے وہ لوگ باہر نکل کے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ خداوند دیکھ یہ ہیکل کے پتھر کتنے بڑے خوبصورت اور بڑے بڑے ہیں. اور حضرت مسیح نے کہا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں ایک پتھر پہ پتھر دھرا نہیں رہ جائے گا جو توڑا نہیں جائے گا. اور تب انہوں نے ایک سوال کیا کہ خداوند یہ کب ہوگا. نمبر 2, تیرے آنے کے نشانیاں کیا ہوں گی, علامتیں کیا کیا ہوں گی. اور نمبر 3, اس دنیا کا خاتمہ کب ہوگا. اور حضرت مسیح یہی سوال کا جواب بائبل میں سب سے بڑے جواب دیتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت اہم سوال ہے, کیونکہ اگر کوئی سوال بہت اہم ہے تو جواب بھی بہت اہم ہوتا ہے. اور یہ سوال جو وہ لوگ کرتے ہیں اس کے جواب میں مسیح 2 چیپٹر بولتے ہیں, متی 24 اور 25. تو متی 24:1-3 میں وہ کہتے ہیں کہ خداوند تیرے آنے کی نشانی کیا ہوگی. نمبر 2,
یہ سب کب ہوگا، اور نمبر 3 کہ اس دنیا کا خاتمہ کب ہوگا۔ اور تب حضرت مسیح کہتے ہیں 24:14 میں کہ جب یہ انجیل تمام دنیا میں بشارت ہوگا، تمام دنیا میں بتائی جائے گی، تب یہ ہوگا۔ اور تب وہ کہتے ہیں کہ لیکن تم ہوشیار رہو، میرے آنے سے پہلے بہت سارے جھوٹے نبی آئیں گے، بہت سارے جھوٹے مسیحا آئیں گے، اور لوگوں کو وہ گمراہ کریں گے، وار ہوگا، ورلڈ وار ہوگا، جگہ جگہ یرتھ ہوں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پہلی سینچری میں یرتھ اتنا عام نہیں تھا جیسے کہ آج، ٹھیک ہے۔ اور تب دوسرے نشانی وہ لوگ بولتے ہیں کہ تیرے آنے کا نشانی کیا ہے، اور وہ 5 نشانیاں بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نمبر 1 بہت سارے جھوٹے نبی ہوں گے، نمبر 2 جگہ جگہ بھوکمپ ہوں گے، یرتھ ہوں گے، نمبر 3 وار اینڈ ورلڈ وار ہوں گے، نمبر 4 وہ کہتے ہیں کہ مطلب بہت زیادہ ستاہٹ ہوگا، پرسیکیوشنز ہوگا، اینڈ نمبر 5 وہ کہتے ہیں متی 24:32 سے لے کے 34 میں کہ انجیر کے درخت سے ایک لیسن سیکھو، جب ہرے پتے آتے ہیں تو تم کہتے ہو کہ گرمی آ گیا۔ ایسے ہی جب یہ تمام علامتیں پوری ہوں تو میرا آنا دروازے پر ہے۔ اور تب 34 میں وہ کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گی لیکن میری باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی۔ بہت شکریہ۔ اب وہ اتنے پختگی سے کیوں باتیں کر رہے ہیں، اس کا وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ آنا بہت ضروری ہے۔ اور تب وہ کہتے ہیں 36 میں مگر اس آنے والا دن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو گریک میں 2 لفظ ہے، ایک ہے ہو ہوئس دا سن، اور دوسرا ہے ہو ہوئی دا سنس پلورل۔ تو وہاں پہ جو گریک میں لفظ مسیح نے استعمال کیا ہے وہ ہے ہو ہوئس، نو سنس آف مین نوز۔ اور 5 اگزامپل دیتے ہیں۔ نوح کے زمانے میں لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ فلڈ کب ہوگا۔ 2 لوگ کھیت میں جو کام کرتے ہیں انہیں نہیں معلوم ہے کہ ریپچر کون ہوگا۔ 2 عورتیں جو گھر میں چکی پیستی ہوں گی انہیں نہیں معلوم کون اٹھائی جائے گی۔ گھر کا مالک جو سویا ہے اسے نہیں معلوم کہ چور کب آئے گا۔ اور ایک خادم جو لیجی ہے اسے نہیں معلوم کہ اس کا آقا کب آئے گا۔ تو اب کچھ لوگ گریک نہیں پڑھنے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ارے مسیح کو بھی نہیں معلوم تھا۔ میرے جناب آپ کو یہ کہاں سے مل گیا؟ پہلی بات سوال 24 کا 1 سے لے کے 3 میں ہے۔ نمبر 2 مسیح نے بہت تفصیل سے جواب دیا ہے۔ اور 24:25 میں، متی 24:25 میں مسیح کہتے ہیں کہ میں نے سب کچھ تمہیں پہلے سے بتا دیا ہے۔ اور تب 25 سے لے کے 1 سے لے کے 12 میں وہ ایک تمثیل دیتے ہیں کہ 10 کنواریاں تھیں، 5 عقل مند اور 5 بیوقوف، ٹھیک ہے۔ اور 5 جو تھی مطلب دلہے کے آنے کے انتظار میں تھی، اور کچھ دنوں کے بعد مطلب نیند آنے لگی اور وہ سو گئیں، اور جب رات کو پتہ چلا تو پتہ چلا ان کے بھائی دیے میں تیل نہیں ہے، اور اس لیے جب وہ مانگی تو عقل مندوں نے ان کو نہیں دیا۔ تو وہاں پر 12 کا مطلب 25 کا 12 اور 13 میں مسیح کہتے ہیں کہ تم تیار رہنا۔ تو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ یس، یہی سوال اتنا بڑا اہم سوال ہے جس کا جواب مسیح نے بڑے تفصیل سے دیا ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں جاننا ہے اور 3-4 باتوں پہ دھیان رکھنا ہے۔ نمبر 1 جھوٹے نبیوں سے ہوشیار رہنا، یہ لوگ آپ کو گمراہ کر دیں گے، مسیح نے کہا ہے۔ نمبر 2 جھوٹے مسیحوں سے ہوشیار رہنا، یہ لوگ آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ نمبر 3 کہ مسیح کے تعلیم کو بار بار پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اور میں کہوں مان لیجیے آپ کو ٹرین کا پتہ نہیں ہے اور آپ کو سفر کرنا ہے تو تیار کیسے ہوں گے؟ سمپلی میننگ 24 گھنٹہ تیار رہیے آپ۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ نے یہ بات کی ہے۔ میں یہ آپ سے درخواست کروں گا کہ جب آپ بات کر رہے ہیں ان نشانیوں کی، جی جنگ، قحط، جھوٹی تعلیمات، جھوٹے اساتذہ، زلزلے آئیں گے، قحط ہوگا، ایذا رسانی ہوگی، تو تاریخ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو بہت سے ایسے ادوار گزرے ہیں جب یہ سب چیزیں تھیں۔ تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، اعتراض بھی ہے کہ پتہ نہیں وہ ان کی آمد ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، چونکہ ایسی نشانیاں تو پہلے بھی تاریخ میں انسانوں کو ان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اب پہلی بات آئیے، جب حضرت مسیح نے کہا ہے تو انہوں نے یہ بات مطلب 2000 سال پہلے صدی میں انہوں نے کہا ہے۔ اور اگر آپ پہلے پڑھیں گے پہلے صدی میں ارتھکوئک کتنے تھے تو آپ کو معلوم ہے کہ پورے پہلے صدی میں ایک ہی ارتھکوئک تھا جو بک آف ایکٹس میں ریکارڈڈ ہے۔ لیکن آج اگر آپ دیکھیں گے تو جاپان کے بارے میں پڑھیے، ہندوستان کے بارے میں پڑھیے، بنگلہ دیش کے بارے میں پڑھیے، نیپال کے بارے میں پڑھیے، لگ بھگ روز ہی آ رہے ہیں۔
تو یہ لوگوں کا جو کہنا ہے، پہلی بات انہیں طریق سے ریئلی ان کو مطلب یہ واقف نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ جب مسیح نے کہا اس کانٹیکس میں اس وقت یہ سب باتیں نہیں ہو رہی تھی. اور مسیح نے صرف یہی ایک باتیں نہیں کہا ہے نا، مسیح نے اور جو دوسری باتیں کہا ہے، وار اینڈ ورلڈ وار ہوگا. 2000 سال پہلے سے پہلے ورلڈ وار کبھی ہوا ہی نہیں تھا. ورلڈ وار صرف 1914 اور 45 میں ہی ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ورلڈ کے لوگ کنیکٹڈ ہی نہیں تھے. تو اس لیے مسیح نے اور جو دوسرے علامتیں کہی ہیں، اور ان سب کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یس، مسیح نے جو کہا ہے بہت اسپیسیفکلی کہا ہے، بہت ایکوریٹلی کہا ہے، اور خاص طور سے ہم مسیحوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس بات کو پہلی صدی میں پترس جواب دے دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بہت سارے لوگ یہ تم سے کہیں گے کہ ارے آنے والے مسیح تھے وہ کیوں نہیں آئے. تو آج جو لوگ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب اس زمانے میں بھی تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے ہے کیونکہ خدا سب کو توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے، اور اسی لیے وہ آنے میں صبر رکھا ہوا ہے تاکہ سب کو موقع کا وقت ملے. بہت یہ شکریہ، اس وجہ سے نہیں آ رہے ہیں. جی بہت شکریہ پروفیسر صاحب. ناظرین، ہمارا موضوع ہے المسیح کی آمد، امام مہدی کی آمد کی حقیقت. اس پر ہم بات کر رہے ہیں اور خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ باتیں کھل رہی ہیں. پروفیسر صاحب معاف کیجیے گا، اہم بات ہے اب کہ جن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مسیح آئیں گے، لیکن مختلف تعلیمات، مختلف تصورات نے ان کو الجھاؤ میں رکھا ہوا ہے. کسی بھی شخصیت کے بارے میں اگر جاننا ہو تو ان کے اقوال کی بات کی جاتی ہے کہ انہوں نے خود کیا فرمایا. اور انبیاء نے، جب ہم الہامی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں جو الہامی شخصیات ہیں ان کے تعلق سے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء اکرام نے ان کے بارے میں کیا فرمایا. تو اب آپ یہ بتائیے کہ کلام خدا کی روشنی میں جو خدا نے ہم تک اپنی مقدس کتاب کے وسیلہ سے باتیں پہنچائی ہیں، پوری دنیا کے انسان جو اس آمد کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، خداوند یسوع المسیح نے خود کن باتوں کی طرف نشاندہی کی کہ جب میری آمد ہوگی اس کی تیاری کے یہ اقدامات ہوں گے جو تمہیں کرنا ہے. تو آپ تفصیلاً یہ بتائیے، آپ کے پاس 20 منٹ ہیں. جی، اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ پڑھیں گے متی کی انجیل اس کا 26 سے لے کے 28 یہاں تک کہ لوک میں، تو حضرت مسیح ایک بات کہتے ہیں اپنے آخری موت کے پہلے، دیکھو یہ ہمارا خواہش تھا کہ میں ساتھ میں مل کر کے تم سب کے ساتھ کھانا کھاؤں، لیکن میں تجھ سے سچ کہتا ہوں جب تک میں دوبارہ نہیں آؤں گا میں یہ داخرس تمہارے ساتھ کبھی نہیں پیوں گا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ پاسوور، فسح کا جو عید ہے، تمہارے ساتھ منانے کی ہماری بڑی دلی خواہشات تھی، لیکن میں جب دوبارہ آؤں گا تب میں تمہارے ساتھ ہی مناؤں گا. تو یہاں تک کہ حضرت مسیح کے بھی زندگی میں یہ ایک اہم چیز تھا، اور اس لیے انہوں نے لوگوں کو تعلیم دیا ہے، اور ڈسائپلوں کو، اپنے حواریوں کو انہوں نے اس کے لیے تیار رہنے کے لیے خاص طور سے کہا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پہلی بات کہ مسیح کی آمد کے بارے میں تمام انبیاء کرام حضرت آدم سے لے کر کے اور حضرت یوحنا تک ان کی تیاری لوگوں نے کیسے کیا ہے، اور انہوں نے کیا تصور رکھا ہے، آخر ان کے آنے کی وجوہات کیا تھے. تو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، لیکن شاید ابھی سمری میں کہنا ہمارے اپنے لیے ضروری ہوگا کہ انسان شروع سے ہی، جب سے حضرت آدم سے گناہ سرجت ہوا ہے، انسان پریشانیوں میں مبتلا ہے، تکلیفوں میں، بیماریوں میں، طرح طرح کے مشکلاتوں میں وہ مبتلا ہے. اب آج کچھ طریقے سے اگر ہم کہیں گے سائنٹیفک بہت ساری ڈسکوری ہوا ہے، بہت سارے بیماریوں کے علاج ہے، لیکن آج جائیے دیکھیے بخار سے لوگ آج بھی مرتے ہیں، کینسر سے لوگ آج بھی مرتے ہیں، اور ہاسپٹلوں میں سینکڑوں ہزاروں ایسے مریض ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہے، اتنے سارے ڈسکوری کے باوجود بھی. اب یہ پہلے بھی تھی، لیکن پہلے دوائیاں کم تھی، آج زیادہ ہے، لیکن تکلیف ویسے کے ویسا ہی ہے. تو ایک ہم دیکھیں کہ آخر ان مسیحا کے بارے میں، اس مسیح کے بارے میں لوگوں نے یہ تصور کیوں پیش کیا، آخر ایسے شخصیت کے بارے میں آنے کا ان کا ریزن کیا تھا، وجہ کیا تھا.
تو ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ دیکھیے انہوں نے دیکھا کہ انسان کے زندگی کے 3 ایسے سب سے بڑے مسائل ہیں جو ہر انسان جوجھتا ہے اور کوئی اس پہ فتیاب نہیں حاصل کر پا رہا، اور اس پر صرف وہ مسیحا ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ ایک جو سب سے بڑا انسان کی زندگی کا مسائل ہے وہ ہے شیطان. خدا نے حضرت آدم کو جو پیدا کیا تو خدا کے دل میں یہ خواہش تھا کہ آپ ہمیشہ زندہ رہیں، آپ ہمیشہ زندگی کا لطف اٹھائیں، اور اسی لیے خدا نے کہا تھا کہ ایک پھل ہے جسے آپ مت کھانا، جس کا درج قرآن میں بھی ہے، سورہ البقرہ 2:30 سے لے کے 33 میں، سورہ طٰہٰ 20:115 سے لے کے 26 میں، سورہ اعراف 7:11 سے لے کے 26 میں، کہ یہ پھل مت کھانا، اور لکھا ہے کہ شیطان نے آ کے ان کو برگلا دیا. اور آپ کو معلوم ہے بائبل میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے یہ پھل کھایا تب خدا نے تمام لعنتیں بھیجی، کہا کہ تو اب کھیتی کرے گا، بیج کے بدلے کانٹے نکلیں گے. وہ عورتوں سے کہتا ہے کہ تیرے حمل کے درد کو میں بڑھا دوں گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ آج پریگنینسی کا پین کیا ہوتا ہے. اور وہاں سے درجنوں جو مشکلات انسان کی زندگی میں آیا، تو وہیں سے خدا نے آنے والے مسیح کے بارے میں ایک پیشن گوئی کی. تو متی خاص طور سے پیدائش 3:14 اور 15 میں لکھا ہے کہ عورت سے ایک بیٹا ہوگا جو شیطان کے سر کو کچل ڈالے گا. اب کیوں شیطان کے سر کو کچل دے گا وہ؟ کیونکہ یہی شیطان تمام مشکلاتوں کا حل ہے. اب آئیے ہم اسلام کے ذلیل القدر ہستی کو دیکھتے ہیں. ہم جس ریفرنس دیں گے، پڑھائی آپ کر لیجئے اور آپ پڑھیے صحیح البخاری والیوم 7 حدیث نمبر 660 661 662، ابن عائزک پیج نمبر 36 72، صحیح البخاری والیوم 4 حدیث نمبر 400، اور ایسے درجنوں ریفرنس ہے کہ اسلام کے ذلیل القدر ہستی جو سب سے بڑے ہستی تھے، آپ بھی اس پر غالب نہیں ہو پائے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حدیث میں آپ ہی فرماتے ہیں صحیح البخاری والیوم 6 حدیث نمبر 71 میں کہ شیطان نے آدم کے ہر اولاد کو چھوا، اور جب وہ چھوتا ہے تو بچہ رونے لگتا ہے سوائے مسیح مریم کے بیٹے کو. اور آپ کو معلوم ہے جناب کہ جب مسیح آئے تو لوک 10:1 سے لے کے 5 میں لکھا ہے، وہ اپنے حواریوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ شیطانوں کو نکالو، بیماروں کو چنگا کرو، میں نے دشمن کے تمام اختیار پہ تمہیں اختیار دیا ہے، تم اپنے پیروں تلے کچلو اور کچھ بھی تمہارا نقصان نہیں ہوگا. اور 10:17 سے لے کے 21 میں وہ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند تیرے نام سے بدروہیں ہمارے بس میں ہیں. اب یہ اہم کیوں ہے؟ یہ تمام مشکلات کے لانے والے کون ہیں؟ یہ ہیں بدروح ہیں. اور اگر تمام مشکلاتوں سے اگر انسان کو آپ کو چھڑانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ان بدروحوں پہ قبضہ حاصل کرنا پڑے گا. تو اسلام کے ذلیل القدر ہستی نے شیطان پر فتح پانے کا کوئی طریقہ نہیں بتایا. اب یہ صرف مسیح بتاتے ہیں. تو نمبر 1، اب اگر آپ پڑھیں گے مرقس 5:1 سے لے کے 20 میں، تو ایک انسان تھا جس میں مطلب لشکروں کا، بدروحوں کا لشکر تھا، اور اس نے مسیح کو دیکھتے ہی رونا، گڑگڑانا، چلانا شروع کیا کہ اے خدا کے فرزند، کیا تو ہمیں وقت سے پہلے ہلاک کرنے کے لیے آیا ہے؟ تو نمبر 1، مسیح نے اس کو ہرایا، درجنوں کے اندر سے بدروحوں کو نکالا. اور نمبر 2 کہ اپنے حواریوں کو یہ اختیار دیا ہے. تو جس مسیح کے بارے میں نبیوں نے تصور جو پیش کیا ہے، مسیح اپنے پہلے آمد میں ہی پورا کر کے دکھاتے ہیں. تو اگر وہ پہلے آمد میں پورا کرتے ہیں تو دوسری آمد میں کیوں نہیں کریں گے وہ؟ تو جس مسیح کے بارے میں انہوں نے تصور پیش کیا تھا کہ وہ بدروحوں پہ قابض ہوگا، مسیح نے کیا، حواریوں کو اختیار دیا. اور آج ہمارے اور آپ کے لیے دعوت ہے. مسیح کہتے ہیں یوحنا 14:12 سے لے کے 14 میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھو جو کام میں کرتا ہوں تم بھی کرو گے، تم میں سے جو مجھ پر ایمان لاتا ہے تم بھی کرو گے، ورنہ مجھ سے بڑے بڑے کرو گے. اور حواریوں نے کر کے دکھایا. تو مسیح جو مسیحا ہیں، تمام مسائل کے حل ہیں. نہ کیول وہ خود کرتے ہیں، آپ کے لیے بھی دعوت ہے، آپ بھی کیجئے. اور میں نے بہت سارے جنوں کو نکالا ہے اپنی زندگی میں. خاص طور سے دوسرا جو پرابلم تھا، یسعیاہ رسول اس کا 25:8 میں لکھا ہے کہ وہ یعنی مسیحا موت کو نگل جائے گا. اینڈ ہو سے 13 اور 14 میں لکھا ہے کہ میں تمہیں قبروں سے آزاد کروں گا،
मौत के सिकंजे से बचाऊंगा। और आपको मालूम है हजरत मसीह जब यूहन्ना 11 पढ़ेंगे 25 से लेकर 44 में, जब लाजरस को जिंदा करते हैं तो वो क्या कहते हैं कि जिंदगी और कयामत मैं हूं। आप जरा सोचिए इस चीज के ऊपर कि जिंदगी और कयामत मैं हूं और इसीलिए मौत मेरे कब्जे में है। वो कहते हैं मत्ती 5:24 से लेकर 39 में कि अब वो वक्त आ गया है कि जो मेरी आवाज को सुनेंगे, यहां तक कि जो कब्रों में हैं वो निकल करके आएंगे। और तब वो कहते हैं कि ए लाजरस मुर्दों में से निकल। अब इस वाक्य को पौलुस कोट करते हैं और वो कहते हैं पहला कुरिन्थियों 15:27 44 से लेकर 54 में कि इंसान का जो सबसे बड़ा आखिरी दुश्मन है वो है मौत। और तब वो कहते हैं कि मैं खुदाबंद का शुक्र अदा करता हूं कि हजरत मसीह के जरिए हमें मौत पर फतह देता है। और तब लिखा है कि जैसे ये लिखा है, कहां लिखा है? ये लिखा है होशे 13:13 और 14, और खासतौर से ये लिखा है, हम पढ़ते हैं यशायाह 25:8 में कि वो मसीहा मौत को निगल जाएगा। और मसीह ने लाजरस को जिंदा किया, यायर की बेटी को जिंदा किया, विधवे के बेटे को जिंदा किया और अपने लफ्जों से कह करके लोगों को शिफा बख्शते थे। तो देखिए, चाहे आप पॉलिटिशियंस हो, चाहे आप लीडर हो, चाहे आप फिलोसोफर हो, चाहे आप नबी हो, चाहे आप कुछ भी क्यों ना हो, मौत के शिकंजे से बच नहीं सकते हैं आप। लेकिन ये मसीहा जिसके बारे में जो तस्वर पेश किया है नबियों ने, वो ये मसीहा वो होगा जो मौत पर गालिब आएगा। अब कुरान जब आप पढ़ेंगे, कुरान 5:110 और सूरे अल इमरान 3:48 से लेकर 39 में लिखा है कि हजरत मसीह मुर्दों को जिंदा करते थे और लिखा है कि वो मिट्टी से परिंदा बना के उसमें रूह फूंकते थे। अब आप बताइए साहब, जिंदगी देने का अख्तियार किसके पास है? कौन दे सकता है जिंदगी? तो क्यों हजरत मसीह जिंदगी दे सकते हैं? क्योंकि वो मसीहा हैं जो तमाम मसाइल को हल करने के लिए आए थे। एंड मौत एक ऐसा मसाइल है जिससे कोई बच नहीं सकता है। और ये मसीह के बारे में जो नबियों ने पेश किया है, हजरत यशायाह 25:8, हजरत होशे 13:13 और 14, कि वो मौत को खत्म करेगा, मौत को निगल जाएगा और वो इंसान को जिंदगी देगा। हजरत मसीह अपने पहले आमद में इसको पूरी करते हैं। वो तीसरा जो इंसान के सबसे बड़ा दुश्मन है वो है गुनाह। और ये एक ऐसा गुनाह है जो हम सब महसूस करते हैं, ये हमें अपने वश में कर लेता है। और यिर्मयाह 10:23 में हजरत यिर्मयाह फरमाते हैं कि ऐ खुदाबंद, अब मुझे पता चल गया है कि इंसान राह पे चलता जरूर है लेकिन वो राह उसके वश में नहीं है। और क्यों? आपको मालूम है हजरत यिर्मयाह के जमाने में पूरी उम्मत गुनहगार थी और गुनाह की वजह से खुदा ने नबूकदनेस्सर को बुलाया और तमाम कौम को खत्म कर दिया, यहां तक कि बैतुल मुकद्दस को जला डाला। तो ऐसे गुनाह का जज्बा था उस वक्त, गुनाह का जोर था कि हजारों लोग खत्म हुए। और उसको देखते हुए हजरत यिर्मयाह बताते हैं कि ऐ खुदा, अब मुझे पता चल गया कि इंसान राह पे चलता जरूर है लेकिन वो अपने रूहानी कदमों को साबित नहीं कर सकता है। और आप जो हजरात सुन रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं, आप जरा फैसला करो, मैं आने वाला साल में गुनाह नहीं करूंगा। आप कायम नहीं रह पाओगे, क्योंकि गुनाह एक शख्सियत जैसा है। और इसी बात को पौलुस बताते हैं रोमन 7:14 से लेके 8:1 से लेके 5 में कि देखो, जो काम मैं करना चाहता हूं उसे मैं नहीं कर पाता, और जो मैं नहीं करना चाहता हूं वही मैं करता हूं। तो मैं मान लेता हूं कि गुनाह मेरे अंगों में है, गुनाह मेरे नफ्सों में है और गुनाह मुझे अपने कब्जे में ले लेता है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं खुदावंद का, मसीह का शुक्र अदा करता हूं जो हमें गुनाह के कब्जे से बचाते हैं। और हजरत मसीह खुद कहते हैं यूहन्ना 8 का आप पढ़ेंगे 1 से लेके 46 में कहानी, तो वहां पर लोग एक गुनहगार औरत को लेके आते हैं जो जीना में पकड़ी गई और कहते हैं कि शरीयत के मुताबिक हमें इसे मार देना चाहिए, आपका ख्यालात क्या है? और आप हजरत मसीह फरमाते हैं कि ठीक है, तुम में जिसने गुनाह नहीं किया है पहला पत्थर वही मारे।
और तब लिखा है कि 1 by 1 सब चले गए। क्यों? इसका मतलब है कि सब गुनहगार हैं। तो 8 का 21 से लेके और 32 में वो कहते हैं कि तुम सब गुनहगार हो। और तब वो 32 से लेके 36 में कहते हैं कि अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तब तुम आजाद हो सकते हो। और 8 के 46 में वो कहते हैं कि तुम में कौन है जो मुझे गुनहगार साबित कर सकता है। अब देखिए, हजरत मसीह जो बात करते हैं वो कोई मामूली लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, वहां पे उनके दुश्मन हैं। और जब हजरत मसीह को अरेस्ट किया गया था तो एक तरीके से नेशनल लेवल का उनके साथ इन्वेस्टिगेशन किया। हाई प्रीस्ट जिनके पास तमाम अख्तियारात थे उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। हेरोद जिसके पास नेशनल पावर थे उसने इन्वेस्टिगेट किया। पायलट जिसके पास तमाम अख्तियारात थे उसने इन्वेस्टिगेट किया। और तीनों ने इन्वेस्टिगेट करने के बाद कुछ साबित कर पाए नहीं। इसीलिए पायलट कहता है कि मैं इस शख्स में उसमें से एक भी इल्जाम नहीं पाता हूं जो तुम इस पे आयद करते हो। तो हजरत मसीह ना केवल चैलेंज देते हैं आपको, ऐसा साबित करके दिखाते हैं और वो कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें आजाद करूं तो आजाद हो सकते हो। सही अल बुखारी वॉल्यूम 6 हदीस नंबर 236 में लिखा है, क़यामत के दिन तमाम लोग जी उठेंगे, सूरज नीचे आ जाएगा और पसीना इतना होगा कि पहले घुटनों तक पसीना आएगा, फिर कमर तक आएगा, फिर गले तक आएगा, फिर नाक तक आएगा। और लोग कहेंगे कि हम कब तक इस मुसीबत में मुब्तला होंगे, आओ हम चलते हैं हजरत आदम के पास। और वो लोग आके कहेंगे कि ये हजरत आदम, आपने वो फल खाया, आपके वजह से गुनाह आया, गुनाह से हम परेशान हैं, आप खुदा से दुआ कीजिए। और वो कहते हैं खुदा बहुत गजबनाक है, मैं दुआ नहीं कर सकता हूं, जाओ किसी और के पास, जाओ इब्राहिम के पास। और वो लोग आते हैं और कहते हैं कि आप तो खुदा के खलील हैं, खुदा के दोस्त हैं, आप क्यों ना हमारे लिए दुआ करें। वो कहते हैं कि हमने 3 झूठ बोल दिया था, मैंने कहा कि मेरी वाइफ मेरी बहन है और इसलिए खुदा गजबनाक है, मैं नहीं कर सकता हूं, जाओ मूसा के पास जाओ। वो मूसा के पास आते हैं और कहते हैं कि आप तो कलीमुल्लाह हैं, खुदा से बात करने वाले हैं, आप क्यों ना दुआ करें। और वो कहते हैं कि मैंने एक इजिप्शियंस का मर्डर कर दिया था इसलिए मैं नहीं करूंगा, जाओ किसी और के पास, मसीह के पास जाओ। और मसीह अपने गुनाहों के बारे में जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन मैं इस्लाम के जलील कद्र हस्ती के बारे में बताना चाहता हूँ। रेफरेंस आप पढ़ लीजिए, सूरे मोहम्मद 47 का 19, 48 का 1, 40 का। जी, कुछ टेक्निकल ख़राबी है जिस वजह से आप जो राब्ता है मुनक़ता हुआ है, तो कोशिश करेंगे अभी और राब्ता बहाल हो जाए। हम बात कर रहे हैं आमद अल मसीह और आमद उल अमाम महदी। बहुत तफसील के साथ प्रोफेसर साहब ने तमाम नुकात खोले हैं। जैसा मैंने आगाज़ में दरख्वास्त की और आपके सामने पढ़ा था, खुदा के बंदे दाऊद ने कहा तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है। अगर राब्ता बहाल हो गया है तो मैं प्रोफेसर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो जो हवाला जात हैं ये रिपीट कर दीजिए। जी, तो मैं कहूंगा कि सूरे मोहम्मद 47 का 19, 48 का 1, 40 का 55, सही अल बुखारी वॉल्यूम 8 हदीस नंबर 319, हदीस नंबर 407, 408 आप पढ़िए। यहां तक कि कोई गुनाह से बचा नहीं है। तो देखिए, अगर गुनाह ने तमाम अंबिया कराम को खुदा के साथ दुआ करने से रोक दिया एंड मसीह बेगुनहगार हैं, तो वो हमारे लिए दुआ क्यों नहीं करेंगे। दूसरा, हिब्रू का किताब में लिखा है कि मसीह आज भी जिंदा हैं, 4 का 16-17, जो हमारे लिए दुआ करते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मसीह की जो चैलेंज है कि तुम में कौन है जो गुनाह साबित कर सकता है, वो क़यामत तक चैलेंज खड़ा है। तो मैं कह रहा हूं कि मसीहों के मतलब हजरत मसीह के बारे में जो नबियों ने जो तस्वर पेश किया था वो 3 मसाइल थे। नंबर 1, शैतान सबसे बड़ा मुश्किलातों का जरिया है, लेकिन मसीहा हल करेगा उसको, उसे खात्मा करेगा। नंबर 2, मौत एक ऐसा है जिसके सिकंजे से कोई बच नहीं सकता है और मसीहा इसे खत्म करके जिंदगी देगा। और नंबर 3, गुनाह से तमाम बर्बादी आया है। गुनाह से लोग बरकत को खो देते हैं, गुनाह से खुदा के सोबत को खो देते हैं, लेकिन वो मसीहा इस गुनाह पर फतेयाब होगा। और हम पढ़ते हैं हजरत मसीह खुद मुर्दों में से जिंदा हो गए, हजरत मसीह खुद पाक जिंदगी बसर किए, हजरत मसीह शैतानों को खत्म किए और इसीलिए वो अपने पहले आमद में इसको साबित करते हैं कि वही मसीहा है और वही जब आएंगे तो हमें और आपको एक अमन की जिंदगी देंगे। वही जब आएंगे
امام مہدی کے بارے میں کیونکہ اختلافات ہے، اگر وہ آئیں گے بھی تو یہ مسائل کو حل نہیں کر پائیں گے، اور کیونکہ مسیح نے اپنے پہلے کے زندگی میں کیا ہے۔ اب قرآن میں 19 میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح پاک ہیں۔ قرآن 3 سورہ ال عمران 3:48 میں لکھا ہے کہ آپ مردوں کو زندگی دیتے ہیں، اینڈ قرآن 3:55 میں لکھا ہے کہ آپ آج بھی زندہ ہیں اور آسمان میں ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ صحیح البخاری والیوم 6 حدیث نمبر 71 میں لکھا ہے کہ شیطان ان کو نہیں چھپایا۔ تو قرآن کے آدھار پہ حضرت مسیح شیطان پر غالب ہیں، قرآن کے آدھار پہ حضرت مسیح گناہ پر غالب ہیں، قرآن کے آدھار پہ حضرت مسیح موت پہ غالب ہیں، اور بائبل میں تو بھرا پڑا ہے، پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک درجنوں نبی اس کے اوپر کام کر چکے ہیں۔ تو میں آپ سے کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ کیوں نبیوں نے اس تصور کو ڈیولپ کیا، وجہ کیا ہے، اور کیا ہم وہ وجہ مسیح میں پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ یس دیکھتے ہیں، اور اسی لیے اس مسیحا کو ہمیں اگر اس کے لیے تیاری کرنا ہے تو نمبر 1 اپنے گناہوں سے معافی مانگیے، نمبر 2 آپ انہیں نجات دہندہ قبول کیجیے، اور نمبر 3 جیسے مسیح نے کہا ہمیشہ تیار رہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مسیح نے کہا ہے کہ ان کی آمد ایسے ہوگی اچانک جب لوگ مطلب امید نہیں کرتے ہیں، جیسے حضرت نوح کے وقت میں سیلاب تھا، ٹھیک ہے؟ اور وہ وقت شاید سب سے دردناک ہوگا، لیکن اس صلیب کے اوپر اس چور کو دیکھیے جس کو مسیح کے بارے میں کچھ گھنٹوں کا مہلت ملا، اور اس نے کیا کہا؟ اے خداوند مسیح، جب آپ اپنے بادشاہت میں آئیں گے تو میرا خیال رکھیے گا۔ اور مسیح نے کیا کہا؟ تب نہیں، آج تو میرے ساتھ جنت الفردوس میں ہوگا۔ بہت شکریہ پروفیسر اصغر صاحب ہمارے ساتھ تھے، ہم بات کر رہے تھے۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ نے وقت نکالا، باتوں کو کھولا، خداوند آپ کو برکت دے۔ ناظرین، خداوند یسوع المسیح کی تیاری کی بات کی گئی ہے۔ یہ تیاری آج بھی آپ کر سکتے ہیں۔ لکھا ہے جو گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ یسوع مسیح گناہوں پر غالب ہیں اور آپ کو بھی غالب کر سکتے ہیں۔ گناہ کے وسیلہ سے موت آئی، یسوع مسیح گناہوں سے رہائی دیتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ، آج ہی، یہ نہیں کہ آنے والے دور میں۔ پھر شیطان کی جب بات ہے، خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے، اور اس نے ابلیس کو تباہ کر دیا ہے، ابلیس کے چنگل سے آزادی۔ یہ باتیں آپ تک پہنچی ہیں۔ کیا آپ مسیح کے ساتھ ایسی زندگی گزاریں گے، غلبے والی، اطمینان والی، خدا کی شادمانی والی، جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک آپ کو خدا کے ساتھ رکھے گی؟ مسیح کے وسیلہ سے جاری ہے، فیصلہ آپ کا ہے۔ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آپ کا میزبان دانیال۔